ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اضافی فنڈز ملنے نہ اختیارات پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ پارکس پر قبضے ختم کرا کے انہیں بحال کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی کی اوپن سپیسز کو اربن سپیسز کو ٹھیک کیا جائے، ان کے دروازے کراچی کے شہریوں کے لیے کھولے جائیں تاکہ کراچی کھلی فضا میں آ کے انجوائے کر سکے، لطف اندوز ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا بالکل اس پارک کے ایک سائیڈ پہ سندھ حکومت نے پیپل سکوائر بنایا، جہاں پہ بڑا خوبصورت ایک اربن سپیس شہریوں کے لیے ہے، پارکنگ کی بیسمنٹ انڈر گراؤنڈ پارکنگ فیسلٹی ہے اس کے اندر۔ تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں وہ پیپل سکوائر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت قدیمی 1927 کا برنز گارڈن ہے، اس کی ایکسیس کو یقینی بنایا جائے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی نئے وسائل، کوئی نئے اختیارات نہیں ہیں، وہی کے ایم سی ہے، وہی بلدیاتی ادارے ہیں، وہی افسران ہیں، صرف نیت میں تبدیلی آئی ہے اور وہ پازیٹیو تبدیلی آپ کو عملی اعتبار سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی آزادی کے لیے صحافتی آزادی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کا شمار ان چند خطرناک ممالک میں ہوتا ہے۔ سندھ جرنلسٹ کونسل اور ملیر پریس کلب کے زیر اہتمام صحافی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مسائل پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے خطرناک ممالک میں شامل ہے۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے صحافی تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور عدلیہ کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پہلی حکومت ہے جس نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا۔ جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا وہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ منظور کیا، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے جو خدشات ہیں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک کمیشن قائم ہونا ہے جس کمیشن نے بہت ساری چیزیں ٹیک اپ کرنی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک انیشل اسٹیپ تھا وہ ہم نے اٹھایا ہے، اس میں ہم کافی آگے چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس قانون کے اندر ہم وہ بھی بنا دیں گے، اور اس کے قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ بھی بہت جلد ہم شروع کر دیں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزادی صحافت کی سب سے بڑی علمبردار تھی، ہے اور رہے گی۔ پریس کلبوں کی گرانٹ، صحافیوں کی مالی مدد، پلاٹس و دیگر مسائل بھی صحافیوں کے ساتھ مشاورت سے حل کر دیے جائیں گے۔ صحافی ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے، سیاستدانوں کو نہیں ملنا چاہیے، میں یہ مانتا ہوں ہمیں نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا پلاٹ ہمارے گلے پڑ جاتا ہے۔ باقیوں کو ہم دے سکتے ہیں، وہ ہمیں دینا چاہیے سب کو۔ تو اس میں بھی جہاں جہاں جس انداز میں ہم بہتر طریقے سے مل جل کر مشاورت کے ساتھ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ صحافی کنونشن میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان مراد، ملیر پریس کلب کے صدر مرتضی چانڈیو، جنرل سیکرٹری حنیف سومرو، سندھ جرنلسٹ کونسل کے صدر غازی جھنڈیر، فہیم صدیقی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین شادب رضا کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اپوزیشن کچھ بھی کر لے ہم جانے والے نہیں، ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے۔ گلوبل سوکر وینچر اور کامیاب پروگرام کے تحت تقریب سجی، جس سے خطاب میں گورنر سندھ مخالفین پر برس پڑے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے اب جھک جھک کر سلامیاں دے رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں ہم کہیں نہیں جا رہے، ان تلوں میں تیل نہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ 2023 تک اقتدار پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا، ہم گھبرانے والے نہیں، جنہوں نے گھبرانا ہے وہ گھبرا لے، جب سے اقتدار میں آئے جانے کا سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے دن پتا تھا کہ یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، انہوں نے مل جانا ہے، ایک ہو جانا ہے، ان کے عزائم ایک ہیں، ان کی چوریاں ایک ہیں، ان کی جائیدادیں ایک ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے کبھی بھی ان سے ہمیں خوفزدہ نہیں تھے، ان سے ہم پہلے سے ہم جانتے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ جو ادارے کام کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو بتائیں انہوں نے سندھ میں نوجوانوں کے لیے کیا کیا۔ وفاقی حکومت کے کامیاب نوجوان پروگرام سے سندھ کے نوجوان سب سے زیادہ مستفید ہوئے۔ 2-3 دہائیوں میں دبا کر محنت کر کے جو پچھلی حکومتوں نے پاکستان میں سپورٹس تباہ کی، وہ پچھلے 2-3 سال میں آپ پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ہم لوگ تو ایک ٹرائل جسے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی
تو پارٹی شروع ہوئی ہے میرے دوستوں سپورٹس میں۔ تقریب میں گورنر سندھ نے آئرلینڈ جانے والے فٹ بالرز کو اسناد بھی دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے اضافے سے 174 روپے 50 پیسے کا ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 30 پیسے کم ہو چکی ہے۔ طلب پر انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا ہو کر 174 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 52 پیسے کی بلند اور 174 روپے 45 کی کم سطح کے درمیان ٹریڈ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 پیسے سستا ہو کر 176 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ یورو 50 پیسے کمی سے 200 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے کمی سے 239 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں سونا 5 ڈالر مہنگا ہو کر 1818 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں بھی سونے کی قیمت بڑھ گئی۔ فی تولہ سونا 600 روپے مہنگا ہو کر 1,24,800 روپے کا ہو گیا۔ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کی خریداری کے لیے اسٹیٹ بینک سے منظوری مل گئی ہے۔ یو بی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ یو بی ایل کے مطابق مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ کی شرح کرنے کے لیے ریگولیٹری منظوری دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کے حصول کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اعلامیے کے مطابق ٹیلی نار پاکستان کے پاس موجود ایزی پیسہ برانڈ کے نام سے کام کر رہی ہے۔ اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تحت مارچ میں پاکستان کلائمیٹ کانفرنس 2022 کی جائے گی۔ OICCI کے صدر غیاث خان نے کہا ہے کہ ملک کا تجارتی خسارہ بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے صدر OICCI غیاث خان کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں حکومت کے نمائندگان ملکی و غیر ملکی ماہرین شرکت کریں گے۔ پاکستان کلائمیٹ کانفرنس COP26 موسمی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ کارپوریٹ لیڈرز کو بھی بلا رہے ہیں، حکومت کو بھی بلا رہے ہیں اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کو بھی بلا رہے ہیں۔ ہر طرف سے ہم ریپرزنٹیشن رکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے ایکسپرٹس، باہر کے ایکسپرٹس، تاکہ ہم ایک کمپریہنسو سجیشن گورنمنٹ کو دے سکیں، جس کی وجہ سے وہ ایک کمپریہنسو پلان بنا سکیں۔ نائب صدر OICCI عامر پراچا کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد 2030 تک کاربن کے اخراج کو 50% تک کم کرنا اور 30% الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ کلین ٹرانسپورٹ کو تقویت دینا ہے۔ بائی 2030 ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 30% جو ہے وہ ہماری جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ EV جو ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کر رہے ہیں یا ہائبرڈ وہیکلس کے اوپر وہ موو کر جائے۔ سو جو پاکستان کلائمیٹ کانفرنس آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک منی COP26 ہے جو کہ گلاسگو کے اندر ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں گے۔ پریس بریفنگ میں وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت سندھ میں گندم کی نئی فصل کی کٹائی فروری کے آخر میں شروع ہو جائے گی۔ سندھ آبادکار بورڈ نے حکومت سے فی من گندم کی نئی امدادی قیمت 2200 روپے میں کٹائی کے ساتھ خریداری شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گندم کی نئی فصل تیاری کے آخری مراحل میں پہنچ گئی۔ سندھ آبادکار بورڈ کے نائب چیئرمین محمود شاہ نواز کا کہنا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ سندھ حکومت سے مطالبہ ہے کہ نئی فصل کی 2200 روپے فی من امدادی قیمت پر خریداری شروع کر دی جائے۔ سرکار کو جو خریداری ہے وہ وفاق ہو یا صوبہ ہو، ان کو یہ خریداری فیبروری کی اینڈ میں ضرور شروع کرنی چاہیے۔ اگر وہ شروع نہیں کریں گے تو اپنے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے میں ان کو بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ سندھ آبادکار بورڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر نئی امدادی قیمت پر خریداری نہ ہوئی تو منافع خور گندم خرید کر ذخیرہ کر لیں گے اور پھر من مانی قیمت پر گندم ملنے سے آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ گندم جو ہے مڈل مین کے پاس جب چلی جاتی ہے تو وہ ہولڈنگ کرتے ہیں، اور پھر جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے کہ آٹا جو ہے پھر وہ بہت ایکزوربیٹنٹ ریٹس پہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا۔ گندم کی نئی فصل تو آنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں فی کلو گندم 2 روپے مہنگی ہو کر 72 روپے تک پہنچ گئی ہے، جس سے چکی کا آٹا 90 سے 92 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ چھوٹی چکی کا فی کلو آٹا 92 روپے کا ہو گیا، کیونکہ گندم مل رہا ہے 72 روپے کلو۔ اس کے بعد دکان کا کرایہ ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، کاریگر کے تنخواہ ہوتے ہیں، یہ سب ملا کے نا تو 920 روپے کا 10 کلو آٹا اچھا والا بک رہا ہے۔ 15 روز میں 10 کلو گندم 70 روپے مہنگی ہونے پر شہری بھی شکوہ کر رہے ہیں۔ غریب انسان تو پیس رہا ہے، بہت زیادہ پیس رہا ہے۔ ابھی 850 روپے کا میں نے 10 کلو آٹا لیا تھا ان سے 2 ہفتے پہلے، ٹھیک ہے نا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ سندھ آبادکار بورڈ نے مشورہ دیا ہے کہ آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے حکومت فوری سرکاری قیمت پر گندم خریدے تاکہ منافع خوروں پر سستی گندم ہونے کا دباؤ برقرار رہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی میں ہریالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات رنگ لانا شروع ہو چکے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر ضلع وسطی کی انتظامیہ نے فروٹ
गार्डनिंग की मुनफरिद नुमाइश की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। हरियाली के फरोग से जहां साफ और शफाफ फजा और माहौल मयसर हो और वहीं ये हरियाली फूलों के साथ साथ फल भी देना शुरू कर दे तो मजा दो बाला हो जाता है। शहर कायद में तो ये मामला एक ख्वाब ही लगता है, मगर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी बहुत जल्द इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पुरअज़्म है। ऐसा शो बनाया जाए, एक ऐसा एग्जीबिशन किया जाए जिसके अंदर लोगों में, खासतौर पर बच्चों में फलों की अहमियत को उजागर किया जाए, ग्रीनरी की अहमियत को उजागर किया जाए। लोग अपने आंगन में दरख्त लगाते हैं, लेकिन क्या खूब हो अगर वो दरख्त जो है वो फलों का हो। तो हमने इस चीज़ को मज़ीद अप्रिशिएट करने के लिए, इस चीज़ को लोगों के अंदर ख़ासतौर पर अपनी नौजवान नस्ल में डालने के लिए, उनके जहनों में ये चीज़ डालने के लिए, एक बागबानी का एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए एक एग्जीबिशन प्लान किया है जिसके अंदर हम फ्रूट्स के ट्रीज उनको देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर जिला वस्ती में इंतजामिया ने फ्रूट गार्डनिंग की मुनफरिद नुमाइश की तैयारियां शुरू कर दी। डायरेक्टर पार्क्स बल्दिया वस्ती नदीम हनीफ कहते हैं कि वसाइल की कमी अपनी जगह, लेकिन काम करने का जज्बा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। फ्रूट गार्डनिंग के फरोग से न सिर्फ शहर का माहौल बेहतर करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये अवाम को शजरकारी की जानिब रागिब करने का एक मुनफरिद तजुर्बा भी होगा। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।